مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ابھی جو ہم سب کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 29 آیت سے 33ویں آیت تک، تو اس کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم سب دعا کریں گے اور خداوند سے مدد مانگے تاکہ آج کا پاک کلام میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ شکر، تعریف، حمد، شہ ہو پیارے یسوع تیری آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے جو تو نے مجھے دیا۔ پیارے خداوند کہ میں تیرا یسوع نام لے سکوں، دوسروں تک پہنچانے والا بنوں، میری ساری کمی کمزوری کو تو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر دے، اور آج کے زندگی بخش پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر۔ پیارے خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور تیری مرضی پوری کرنا میری خوشی ہو، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہو۔ آج کا پاک کلام میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، مانگتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جو پاک کلام کی تلاوت کی گئی ہے اس کی طرف ہم اپنے ذہن خیال کو لگائیں کہ آج کا پاک کلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس تلاوت میں روح القدس کا ذکر آیا ہے، اور کل اتوار کے دن بھی روح القدس کے نازل ہونے کا دن عید پینتیکوس منایا گیا، اور آج بھی روح القدس ہی کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ روح القدس دینے والا کون ہے، روح القدس کا مقصد کیا ہے، روح القدس کے کام کیا ہیں۔ یہ آج کی اس تلاوت میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ روح القدس دینے والا کون ہے، اور اس تلاوت میں بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور یسوع مسیح کی دو گواہیوں کا ذکر وہ کرتا ہے کہ یہ جو یسوع مسیح ہے خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے گناہوں کے لیے خدا کا برا قربان ہونے والا ہے، اور ہمیں گناہوں سے نجات دینے والا یہ ہے، اور یہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے جانتا بھی نہ تھا، لیکن جس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یسوع مسیح کی گواہی دوں، یہ باتیں اسی نے مجھ پر ظاہر کی ہیں کہ میں یسوع مسیح کے بارے میں بات تم سے بتاؤں۔ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ مقدم ٹھہرنے کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا یا بیان کرتا ہے۔ مقدم کا مطلب یہ ہے کہ یہ یسوع جو ہے یہ اول اور آخر ہے، یہ تو شروع ہی سے تھا، یہ تو جس نے مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں تو بلکہ اس کو پہچانتا نہ تھا، میں تو اس کے بارے میں جانتا نہ تھا، لیکن جس خدا نے مجھے بھیجا ہے پانی کا بپتسمہ دینے کے لیے، اسی نے مجھ پر ظاہر کیا۔
کہ یہی یسوع گناہوں سے ساری دنیا کو گناہوں سے نجات دینے والا بھی یہ ہے، اور روح القدس کا بپتسمہ دینے والا بھی یہ ہے۔ اور یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے ان دونوں کاموں کی، کہ ہمارے گناہوں کو دھونے والا بھی یہ ہے اور روح القدس کا بپتسمہ دینے والا بھی یہ ہے۔ اور یہ جو یسوع ہے، یہ جو روح ہے، یہ جو روح القدس ہے، یہ تو بہت جب سے دنیا بنی ہے، یہ تو اول اور آخر ہے، شروع سے اینڈ تک ہے۔ یہ تو یسوع جو روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے، یہ تو ازل ہی سے ہے، یہ جب دنیا بنی ہے اس وقت بھی تھا، اور اس وقت جو میرے بعد بھی جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، جو میرے بعد آنے والا تھا، یہی یسوع ہے۔ اور جو آنے والا ہے، جو قائم رہنے والا ہے، یہی یسوع ہے۔ مقدم کا مطلب اول اور آخر ہے۔ اور یہی باتیں یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی بتا رہا ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا یہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے اتوار کو بھی اور بھی ہر جگہ روح القدس کے نازل ہونے کے کلام سنے ہوں گے، تو اس وقت بھی ہمارے سامنے بھی جو آج کا کلام ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا کون ہے۔ اور آج کی تلاوت جو گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بتا رہا ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح ہے۔ اور یہ جو تلاوت ہم نے کی ہے، ہم اپنے ذہنوں میں کلام مقدس کی سچائی کو، کلام کی گواہی کو یہ ہم سنیں، یہ سمجھیں، غور کریں کہ روح القدس کا جو آج عید پینتیکوس کا دن منایا جا رہا ہے، یہ تو روح پہلے ہی سے موجود تھا، اور جو آج عید پینتیکوس کے دن یہ سب پر ظاہر ہوا ہے، یہ خدا کا اکنون صورت تیسری اس کی ظاہر ہوئی ہے۔ موجود تو یہ پہلے ہی سے تھا، اور یہ جو اس کے کام ہیں اس تلاوت میں، جو اعمال کی کتاب میں بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور جو کرنتیوں کے حوالہ میں بھی ذکر ہے کہ روح القدس کے کام کیا ہیں، اور روح القدس دینے کا خدا باپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ اعمال کی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے دوسرے باب میں کہ یسوع مسیح جب روح القدس دیتا تھا، یا جب یہ نازل ہوا ہے، جو آسمان پر جانے کے 10 دن بعد نازل ہوا ہے، تو اس کا دینے کا اس کا مقصد کیا تھا، یہ کس کام کے لیے تھا؟ جو کلام مقدس میں بتایا گیا ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے، جس کا یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا۔ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تو رہتے تھے، ان کو تو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہ تھی، شاگردوں کو تو کسی طرح کی پریشانی نہ تھی، یسوع مسیح ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو یسوع مسیح یہی اپنے شاگردوں کو تسلیاں دیتا ہے، اور وہ جو 120 کی جماعت تھی کہ میں جاتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میری جگہ پہ میں تمہاری مدد کے لیے روح القدس بھیجوں گا۔ یہ وعدہ یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور جو تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ تمہیں روح القدس جب نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ قوت پانے کا مطلب جو بتایا گیا ہے کلام مقدس سے، کوئی ڈر خوف نہیں تمہارے دل میں ہوگا، تمہارے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ خداوند نہیں ہے، ہمارے ساتھ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ وہی خدا، وہی بیٹا
جس سے روح القدس صادر ہوتا ہے، وہ تیسرا قانون تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری وہ مدد کرے گا۔ روح القدس دینے والا یسوع ہے، اور جو باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے وہ روح القدس ہے۔ صادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر روح القدس کام نہیں کرتا۔ خدا کی مرضی کے بغیر اور اس کے بیٹے کی مرضی کے بغیر روح القدس اپنی مرضی سے نہیں جس کے پاس مرضی چلا جاتا۔ جو بھی اسے کہے بھئی میرے پاس آ جا تو وہ اس کے پاس چلا جائے گا، یا جو کسی گیت میں گائے گا کہ آ روح تو آ جائے گا روح۔ یہ خدا باپ اور بیٹے کی مرضی سے جاتا ہے، یہ اس سے صادر ہوتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس شخص کو ضرورت روح القدس کی ہوتی ہے، اس کی مدد کے لیے خدا باپ سے نکلتا ہے، بیٹا ہماری سفارش کرتا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہے، اور وہ اس شخص کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ہم جو عید پینتیکوس کا حوالہ جو ہے یا رسولوں کے اعمال میں، تو دوسرے باب میں جو روح القدس نازل ہونے کی ہم اس میں بات دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا تو ان سب کو جو 120 لوگوں کی جماعت تھی وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، وہ روح القدس سے بھر گئے، اور جتنی بھی اس وقت پوری دنیا میں زبانیں بولی جاتی تھیں وہ ساری زبانیں وہ بولنے لگے۔ یہ زبانیں تو خداوند خدا نے خود ایجاد کی تھیں۔ جب بابل کا برج بن رہا تھا تو اس وقت خدا نے وہ ایجاد کی تھی غیر زبانیں ساری دنیا کی، اور اس وقت بھی جو یہ غیر زبانیں ہیں یہ دینے والا خود خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہ پوری دنیا کی جتنی یہ زبانیں دی گئی ہیں جن کو ہم غیر زبان بولتے ہیں۔ غیر زبان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زبان نہیں جانتے، جو ہمارے لیے وہ غیر ہے، دوسرے مذاہب کی ہیں، دوسرے لوگوں کی ہیں، وہ ہمارے لیے غیر زبان ہے۔ اگر ہم اردو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، تو انگریزوں کے لیے تو یہ غیر زبان ہے، وہ یہ بات نہیں جانتے۔ تو غیر زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم زبانیں نہیں جانتے وہ ہمارے لیے غیر ہیں۔ تو یسوع مسیح کا ان 120 کی جماعت کو غیر زبانیں دینے کا مقصد یہ تھا، اسی حوالے میں بتایا گیا ہے، تمہیں یہ قوت کا لباس یہ تمہاری مدد کے لیے روح القدس اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم پوری دنیا میں جا کر میری گواہی دو، میرے نام کی بشارت دو، انجیل کی خوشخبری دو۔ تم ڈرو نہ، تم گھبراؤ نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جتنا ڈر خوف غیر قوموں میں جانے سے ہوتا ہے، اپنے لوگوں میں اتنا ڈر نہیں ہے۔ تو جو غیر قوموں میں جانے سے ڈرتے تھے شاگرد، یہ بہت مشکل کام تھا، اور اس لیے یہ قوت، یہ طاقت ان شاگردوں کو دی گئی تاکہ روح القدس کے نازل ہونے سے وہ ڈرے نہیں، غیر قوموں کی طرف جانے سے نہ ڈریں، اور یہ روح القدس ان کی مدد کے لیے دیا گیا۔ اور جتنی اس وقت زبانیں بولی جاتی تھیں وہ زبانیں جو یسوع مسیح نے آسمان سے نازل کیں وہ پوری زبانیں تھیں، پوری زبان بولتے تھے وہ۔ جیسے آج اگر کوئی امریکہ جانا چاہے، انگریزوں کے ملک میں جانا چاہے، کوئی خادم کلام پیش کرنے کے لیے، تو وہ اس ملک کی زبان سیکھتا ہے کہ میں نے جا کے کلام کو وہاں پیش کرنا ہے، لیکن یہ تو خود خداوند ان کو گفٹ دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے، جو بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں غیر زبانیں انعام میں دوں گا۔ انہیں یہ
کون سکھا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح خود ان کو پوری دنیا کی زبانیں سکھا رہا ہے، اور وہ کوئی ایک دو لفظ نہیں رٹے ہوئے بتا کر رہے، پوری زبان جانتے ہیں۔ وہ جب انہوں نے کلام پیش کرنا ہے، دنیا میں جا کر منادی کرنی ہے، تو ایک لفظ تو نہیں بولنا انہوں نے۔ جیسے میں پورا زبان بول رہا ہوں، ایسے ہی وہ قوت، وہ طاقت، وہ ساری دنیا کی زبانیں پوری دنیا میں جا کر کلام کو پھیلانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قوت غیر قوموں میں جا کر منادی کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح نے، خداوند نے ان کو یہ قوت دی کہ وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، خداوند ان کے ساتھ ہے۔ تو جو میں نے پہلے حوالہ پڑھا ہے اور جو اعمال کی کتاب میں ذکر ہے، اور جو تیسری حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں جو ذکر ہے روح القدس کی نعمتوں کا، وہاں روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہ تقریباً 9 نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ روح القدس کی صرف ایک ہی نعمت نہیں ہے کہ صرف بھئی غیر زبان بولنا، تو یہ روح القدس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں ذکر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے روح کی تو طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت نہیں ہے۔ تو وہاں جو 9 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان 9 نعمتوں میں ٹاپ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت خداوند کا پاک کلام پیش کرنا ہے، جسے حکمت کی نعمت کہا گیا ہے۔ روح القدس کی مدد سے کلام پیش کرنا ہے۔ سب سے بڑی ٹاپ پر نعمت کیا ہے؟ جہاں یہ بتائی گئی ہے، چوتھی آیت سے شروع ہوتا ہے، جہاں 9 نعمتیں روح کی بتائی گئی ہیں۔ جو سب سے بڑی نعمت ٹاپ کی ہے وہ کلام پیش کرنا ہے، کلام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو شخص کلام مقدس کے بارے میں نہیں جانتا، کلام کا مطلب ہے خدا کو جاننا، اس کے بیٹے کو جاننا، روح القدس کو جاننا۔ تو جو کلام مقدس کے بارے میں نہیں جانتا، جو ٹاپ کی نعمت ہے روح کی، تو وہ باقی نعمتیں کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے بعد باقی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی نعمت خداوند کا حکمت سے، عقل سے کلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد شفا کی نعمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نبوت کی نعمت کا ذکر ہے۔ روح کا امتیاز کرنا ہے، غیر زبانوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے اینڈ پہ جو نعمت ہے وہ غیر زبان بولنے کی نعمت ہے۔ یہاں پر 9 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 9 نعمتوں میں ٹاپ کی سب سے اوپر نعمت کلام کی اس لیے ہے کہ باقی ساری نعمتیں کلام مقدس میں سے نکلتی ہیں۔ ساری نعمتوں کے لیے، روحانی نعمتوں کے لیے ہمیں خدا کا کلام تیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کلام کو سن رہے ہیں تو ہمیں شفا کے لیے خدا کا کلام تیار کرتا ہے۔ تو شفا کی نعمت تو کلام کی نعمت سے بعد میں ہے۔ کلام ہمیں ساری یہ 9 نعمتوں کی حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جس شخص کے پاس کلام کی نعمت نہیں ہے، خداوند کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا، روح القدس کے بارے میں نہیں جانتا، تو باقی نعمتیں کس طرح اس میں آ سکتی ہیں؟ باقی تو پوری 9 نعمتیں ہیں۔ تو صرف جو ہم سنتے ہیں کہ آج کل ہم گیتوں میں بھی سنتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں کہ تیرے روح دی پہچان ہے غیر زبان۔ تو روح کی پہچان جو ہے، جو روح القدس کی پہچان جو ہے، وہ صرف غیر زبان ہی تو نہیں ہے۔ یہاں 9 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، غیر زبان تو اینڈ کی ہے۔ یہ جو گیت میں شاعری کی گئی ہے، یہ بائبل کی آیت نہیں ہے۔ یہ بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے
کہ تیرے روح دی پہچان ہے غیر زبان۔ غیر زبان روح کی پہچان کا بائبل میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ گیتوں میں شاعری کی جاتی ہے، یہ گیت گانے والوں نے شاعری کی ہے۔ تو یہاں جو روح القدس کی نعمتوں کے کام بتائے گئے ہیں، روح القدس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت کلام مقدس ہے۔ تو جو کلام مقدس ہی کو نہیں جانتا وہ باقی نعمتیں کیسے پا سکتا ہے؟ باقی نعمت اس کے پاس شفا کیسے آ سکتی ہے؟ نہ انسان شفا کے لیے تیار ہو سکتا ہے، نہ جب کلام سنیں گے تو وہ شفا پانے کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ کلام کی ٹاپ پر نعمت کلام پیش کرنا ہے۔ اور پھر جو اعمال کی کتاب میں ہم نے ذکر پڑھا ہے کہ خداوند جسے چاہتا ہے اسے نعمتیں بانٹتا ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح تو ایک ہے، خداوند ایک ہے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گیت میں نے دیکھا، یہ جو میں نے گیت پیش کیا ہے کہ تیرے روح دی پہچان ہے غیر زبان، تو جو کلام مقدس میں بتایا گیا ہے غیر زبان روح کی پہچان نہیں ہے، یہ شاعری ہے، ایت نہیں ہے ایسی۔ روح دینے والا خود خداوند یسوع مسیح ہے، خدا باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے۔ اور جو یہاں اعمال کی کتاب میں بتایا گیا ہے، یہ تو ان کو دیا اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ انہوں نے جانا غیر قوموں میں تھا، تو اس ملک کی زبانیں جانتے، ان سے کلام کرتے، تو پھر ہی ان کا فائدہ ہے۔ روح دیا جاتا ہے جو اس اعمال کی کتاب میں ذکر ہے اور کرنتیوں میں ذکر ہے کہ روح خدا دیتا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے، اس شخص کو اس لیے دیتا ہے روح کی نعمت کہ اس کا فائدہ ہو۔ تو جن لوگوں نے غیر قوموں میں جانا ہی نہیں ہے تو ان کو غیر زبان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو اس میں فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کو دینے کا بھی یہ غیر قوموں کو کلام ہی نہیں ہے اس نے پہنچانا۔ تو جہاں یہ بتایا گیا ہے اور ان شاگردوں کو، اس 120 جماعت کو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس اور زبانوں کا اس لیے دیا کہ ان کی خدمت، ان کا کام غیر قوموں میں تھا، اور ایک رٹے ہوئے ایک دو لفظ نہ تھے بلکہ پوری زبان تھی جس سے وہ پوری دنیا میں کلام پیش کرتے، ایک دو لفظ رٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جس طرح ہم آج اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں دیکھیں تو ہمیں جو رٹے رٹائے لفظ نظر آتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ایک دوسروں کو دیکھ کر، تو ایک دو لفظ سے تو ہم اس کو غیر زبان نہیں کہہ سکتے کہ ایک دو لفظ بول دیا تو اس کو غیر زبان مل گئی ہے۔ غیر زبان جو بائبل میں بتائی گئی ہے، جس شخص کو فائدہ ہوتا ہے، جس شخص کو خدا نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اسے غیر زبان کیا 9 نعمتیں تک دیتا ہے، وہ اس نے دینی ہے، اس سے صادر ہوتی ہیں۔ اور جو انعام میں کہا گیا ہے کس طرح ملتی ہے غیر زبان؟ ساری 9 نعمتیں انعام میں خدا دیتا ہے۔ اور انعام کا اگر ہم مطلب سمجھیں تو جو شخص کلام مقدس پر پورا عمل کرتا ہے، جو کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس پر خدا مہربان ہو جاتا ہے، اس کو روح القدس کی تمام نعمتیں بخش دیتا ہے۔ اور اگر انعام کی بات کریں تو جو لوگ، جو بچے پڑھتے ہیں، اگر وہ میٹرک میں ٹاپ کرے، A1 گریڈ لے، تو ٹرافی تو سرٹیفکیٹ تو ان کو ملنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرا انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی گیم میں، کسی کھیل میں حصہ لیتے ہیں، تو اگر وہ ٹاپ پہ جائیں تو ٹرافی تو ان کو ملنی ہے، انعام تو ایکسٹرا دیا جاتا ہے۔ اور جو یہ روحانی نعمتیں ہیں، خداوند کے ساتھ چلنے والا جو شخص ہے، جو کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو خدا انعام میں دیتا ہے روح القدس۔ اور یہ یسوع مسیح کی اور کلام کی باتیں ہیں، ایسے نہیں مل جاتا کہ ہم نے بس کچھ کرنے سے، کچھ رسم ادا کرنے سے یہ روح القدس مل جاتا ہے۔
یہ شاعری یا گیتوں کی، بائبل میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ روح القدس کی پہچان ہے غیر زبان، یا جیسے عام کہتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ لینے سے روح القدس مل جاتا ہے۔ تو جو یوحنا رسول نے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دونوں میں فرق بتایا ہے کہ پانی کا بپتسمہ دینے والا تو میں ہوں، اور یسوع مسیح تو پانی کا بپتسمہ دینے والا نہیں ہے، وہ تو روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ اس نے فرق بتایا ہے۔ اگر ایک ہی بات ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ میں پانی کا بپتسمہ دینے والا ہوں، میرے بعد یسوع مسیح تمہیں پانی کا بپتسمہ دے گا۔ بپتسمہ کے مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ کا مطلب ہے رنگنا، تو جو پانی میں ڈبویا جاتا ہے یہ مذہب کی تبدیلی میں رنگا جاتا ہے، مذہب میں رنگا جاتا ہے۔ اور جو یہ روح القدس کا بپتسمے کا مطلب ہے یعنی روح میں رنگ جانا۔ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ روح کا رنگ ہماری زندگی میں نظر آنا۔ جیسے کوئی خدا کا خادم کلام پیش کرتا ہے تو اس کے زندگی سے روح نظر آتا ہے۔ روح بپتسمے کا روح کا رنگ خداوند جو قدرتی رنگ ہے یسوع مسیح وہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ شخص روح میں ہے۔ یہ روح کا بپتسمہ پانی کا نہیں ہے، یہ یوحنا پانی کا بپتسمہ، یہ دونوں میں فرق بتا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے آج روح القدس حاصل کرنا ہے تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں روح القدس دو۔ خداوند خود اس کا انسان کی ضرورت کے مطابق روح کو جس کام کے لیے بھیجنا ہوتا ہے وہ روح بھیجتا ہے اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ روح القدس کو دینے والا وہ ہے، روح القدس جس شخص کو ضرورت ہوتی ہے وہ بانٹتا ہے۔ یہ ان حوالوں میں ذکر ہے، کہنے سے نہیں ملتا۔ جب اس کی زندگی سے خداوند یسوع مسیح خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے کلام کے مطابق یہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ انعام خوش ہو کر خداوند دیتا ہے۔ اور جسمانی کھیلوں میں بھی اور گیموں میں بھی اور تعلیم میں جو شخص کی کارکردگی صحیح ہوتی ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روح القدس کے بپتسمے کا ذکر ہے تو یہ یسوع مسیح مانگنے سے نہیں دیتا، ہمیں انعام میں بخش دیتا ہے، ہمیں اپنی ہمیں روحانی زندگی کے اجر میں دیتا ہے۔ اور جو آج کا زندگی بس عید پینتیکوس کا روح کا مطلب ہے، روح القدس کا مطلب ہے، تو اگر ہم نے پانا ہے تو اپنے آپ کو اپنا چال چلن کلام مقدس کے مطابق ڈالنا ہے۔ مانگنے سے نہیں ہمیں دے گا، وہ تو ہمیں انعام میں دے گا، ہماری زندگی سے خوش ہوگا تو پھر دے گا، ورنہ کسی رسم ادا کرنے سے نہیں ملتا، نہ گیت گانے سے یہ مل سکتا ہے۔ تو آج کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں اگر روح القدس کی ضرورت ہے نہ ہم مانگے بلکہ وہ خوش ہو کر ہماری زندگیوں سے خود ہمیں انعام میں دے۔ آمین۔